اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ناپنا ہو تو کیسے ناپیں؟ ہمیں کتنی محبت ہے؟ الحمدللہ محبت تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے ہم یہاں بیٹھے الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. محبت نہیں ہوتی تو آتے کیوں؟ یہ آپ کا یہاں آنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. کم ہے یا زیادہ یہ کیسے چیک کریں گے؟ مصلی کے ساتھ اپنا تعلق چیک کریں. نماز کے علاوہ مصلی پہ یاد الہی کے لیے بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیٹھتے ہیں تو محبت زیادہ ہے، نہیں تو نہیں ہے. مومن کو مسجد میں ذکر میں سکون ملتا ہے، تو اگر ہمیں نماز کے علاوہ ذکر میں سکون مل رہا ہے تو وہ تعلق ہے. اچھا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے ذکر مراقبے کے لیے. کون سا وقت مقرر کریں بھائی جس میں آسانی ہو؟ بہتر کون سا ہے؟ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد؟ تہجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے مراقبے کے لیے. باقی جو وقت مل جائے روزانہ کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھیں. دیکھیں بھائی، آپ کا کسی سے محبت کا تعلق ہو اور روزانہ اس کا میسج آتا ہو، چند دن میسج نہ آئے تو کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو یہاں بھی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، مراقبے میں ایک اور خرابی، ایک پریشانی اور آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی مراقبے میں نا خیالات ادھر ادھر کے بڑے آتے ہیں. ادھر مراقبے کے لیے بیٹھے اور ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو گئے تو کیا کریں؟ کیا مراقبہ چھوڑ دیں؟ نہیں، مراقبہ نہیں چھوڑنا. ہم نے پابندی سے مراقبہ کرتے رہنا ہے، چاہے خیالات آئیں چاہے نہ آئیں. خیالات کی پرواہ وہ الگ معاملہ ہے. پہلا فیز کیا ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں، اور مراقبے میں خیالات اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ڈبل ثواب. جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے اس کو 1 اجر، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے 2 اجر. مراقبے میں نہیں بیٹھا جا رہا، زبردستی بیٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ڈبل ثواب. اچھا، قرآن مجید کی آیت ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تلین جلود اور تلین قلوب، تلین جلود اور تلین قلوب، یہ 2 الگ الگ سٹیجز ہیں. تو پہلی سٹیج کیا ہے مراقبے کی؟ کہ ہم اپنے جسم کو مراقبے پہ بیٹھنے کا عادی بنائیں. جب جسم عادی بن جائے گا پھر دل کے اوپر بعد میں اثرات آئیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں فوری طور پر اثرات آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں آئیں گے. پہلے اپنے جسم کو عادی بنانا ہوگا، پھر فکر آگے بڑھے گی انشاءاللہ العزیز. مراقبے کے اندر خیالات آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کرتے رہیں، خیالات لانے نہیں ہیں. یہاں ایک بات ذرا سمجھیں، ساری دنیا سے ہٹ کے ہم فکر کر کے بیٹھے ہیں کہ یاد الہی میں بیٹھنا ہے، اور ہم اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہیں. اس وقت اللہ کا خیال نہیں آ رہا، ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ تو الارمنگ سچویشن ہے، خطرے کی گھنٹی، کہ موت کے وقت اللہ کیسے یاد آئے گا؟ پھر ابھی سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھے ہیں تو اللہ یاد نہیں آ رہا، تو موت کے وقت کیا اس بیماری ہو، کون سا حال ہو، کیا پریشانی ہو، کیسی کیفیت ہو، سو اللہ کیسے یاد آ رہا ہوگا؟ بھائی یہ ناامید کرنے کے لیے بات نہیں ہے، یہ بیدار کرنے کے لیے بات ہے. تو ان ساری باتوں کا حل دل کرے نہ کرے ہم مراقبے پہ بیٹھیں. ہم جب مراقبے پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. بعض مرتبہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، گاڑیوں میں بیٹری ہوتی ہے نا، تو اس میں بعض دفعہ کاربن آ جاتا ہے. اب بیٹری بھی ٹھیک ہے، کنیکٹر بھی ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کاربن درمیان میں آ گیا. اب بیٹری میں تو کرنٹ موجود ہے لیکن آگے پاس نہیں ہو رہا، کیوں؟ کاربن آ گیا. تو یہاں بھی ایک کاربن ہوتا ہے، اس کو ہم اردو میں کس کاربن کو کہیں تو کالا پن، گناہوں کا کالا پن. گناہوں کا کاربن جب ادھر آ جاتا ہے تو یاد الہی کا جو کرنٹ ہے نا وہ اندر پورا پاس نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایک لیئر آ جاتی ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے توبہ سے، استغفار سے، معافی سے، بار بار ذکر کرتے رہنے سے، پھر کہیں جا کے یہ صاف ہوتا ہے. جب یہ گناہوں کا کاربن کالا پن صاف ہو جائے گا پھر خود بخود اثرات محسوس ہوں گے. تو گناہوں کو چھوڑنا انتہائی ضروری. جو شخص کثرت ذکر کے ذریعے گناہوں کے اس کاربن کو، کالے پن کو ختم کر دیتا ہے تو روحانیت کا نور اندر پھر بہترین طریقے سے نیچے آتا ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو. 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو. کون سی 3 چیزیں؟ فرماتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، تلاوت قرآن پاک میں، اور ذکر اللہ میں.
اب نماز میں بھی لذت ہے، تلاوت قرآن پاک میں بھی لذت ہے، اور ذکر اللہ میں بھی لذت ہے، ہمیں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں، روحانی طور پر ہم مریض ہیں، اس لیے نہیں ملتی۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی کو بہت زبردست نزلہ ہوا وہ، ناک اس کی بہ رہی ہو، خراب ہو، اس کے سامنے خوشبو لا کے رکھ دو کہ جی یہ مشک ہے، یہ عنبر ہے، یہ کستوری ہے، اور یہ جناب فلاں ہے، کیا ہوگا؟ یہ عود ہے۔ کہے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ لگ رہا، نہ ان کا فرق پتہ لگ رہا، میرے لیے تو کوئی اس میں، وہ بیمار ہے۔ تو جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ انہیں لذت نہیں ملا کرتے۔ اب یہ لذت کیسے ملے؟ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، پھر ان چیزوں کی لذت ہمیں ملے گی اور بھرپور ملے گی۔ توبہ کرنے کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ اپنی رحمت سے فرمائیں گے۔ انسان ذکر کر رہا ہے، حلاوت نہیں مل رہی تو کیا کرے؟ ذکر کرنا چھوڑ دے یا کرتا رہے؟ بتائیں۔ کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، وہ مقام آ ہی جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ حلاوت مل جائے۔